احتشام صاحب انہوں نے بڑی جلدی مذاکرات کے راستے بند کر دیے، کوشش بھی کی گئی اسپیکر قومی اسمبلی سے کی جانب سے کہ ذرا تھوڑا سا معاملات ٹھنڈے کیے جائیں۔ 7 ورکنگ ڈیز کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز میں ہی ان کے مطالبات پورے ہو جاتے، ہو سکتا جوڈیشل کمیشن کی جانب چلی جاتی حکومت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھیں جی یہ 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، یہ 28 تاریخ آج کی تاریخ تک بنتی تھی بات، تو میرا خیال ہے منطقی انجام تک تو پی ٹی آئی کو لے کے جانا چاہیے تھا نا۔ ان کے سیاسی مخالفین بھی، لکھنے والے بھی، بولنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی حکومت کو آپ دباؤ میں رکھ سکتے تھے اور اس کے بعد بھی آپ فیصلہ کر سکتے تھے کہ آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں 45 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد میٹنگ کو کال آف کیا گیا اور پوسٹ پون کیا گیا، اور ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں انہیں آج بھی امید ہے کہ وہ بات بن جائے گی، اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آج ٹیلی فون کیا، ان کی بات ہوئی عمر ایوب صاحب سے۔ عمر ایوب نے وہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اندر سے یہی ہے کہ معذرت خان لہجہ تھا کہ جی ہم کیا کریں، وہ بانی پی ٹی آئی نہیں مانتے، ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں آمنہ سوال یہی ہے نا کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ایک دم تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی نا۔ ابھی دیکھ رہے ہیں جو اطلاعات ہیں، اب یہ کہا جائے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا رسپانس تیار کر کے رکھا تھا ان کے مطالبات کا، اور مجھے ایک اور چیز کا بھی پتہ ہے آمنہ کہ یہ حکومت کے پاس ایک پیشکش موجود تھی ان کو دینے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ اس اپورچونٹی کو تو کیش کرانے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد دیکھیں نا کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا تھا نا، وہ کہتے ہیں کٹ پرو کو ہو دیکھیں ان کی ڈیمانڈ تو 2 ہی تھی نا، کہ ایک 9 مئی اور 26 نومبر رہائی کا معاملہ ابھی پیچھے رہ گیا تھا، ان 2 باتوں کی بات ہو رہی تھی، اور تیسرا وہ کہہ رہے تھے چلیں آپ اگر یہی نہیں کرتے تو آپ 28 سے پہلے ٹرمز آف ریفرنس کا ہی اعلان کر دیں۔ دیکھیں حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں، نہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم بات کریں، نہ آپ پوزیشن آف ویکنس سے کریں نہ ہم کریں، تو جب آپ بات چیت کر رہے ہیں تو بات چیت کا دروازہ شرائط کے ساتھ بند نہ کریں، آپ آ جائیں، آپ کے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں، کنونس کریں۔ اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ پبلک میں جا کے میڈیا کو بتائیں کہ جی ہم نے یہ باتیں کی تھی، نہیں مانی، تو میرا خیال ہے اس وقت تو آنسٹ چلا جائے ان کے پاس، پیچھے کے پاس یہ پیچھے ایک آپ کا تجزیہ اس پہ بھی آپ کا اس پہ میں تجزیہ لوں گی، جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ تھا، اگر لیٹ سے یہ مذاکرات جاری رہتے، 4تھے سیشن بھی آج اٹینڈ کیا جاتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے گورنمنٹ بڑی آسانی سے مان جاتی اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے؟ 2013 کا الیکشن جو پی ایم ایل این نے جیتا تھا اس میں آپ نے دیکھا بانی پی ٹی آئی 1 سال تک کہتے رہے کہ جی آپ کمیشن بنائیں، 4 حلقے کھولیں، پھر باقاعدہ کمیشن بنایا گیا، جوڈیشل کمیشن بنا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں سے پھر کہا گیا کہ جی ہاں دھاندلی آگے پیچھے تھوڑی بہت ہوئی ہے لیکن کوئی آرگنائز ریگنگ کہیں بھی نہیں ہوئی، تو وہاں اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ تو یہ بہت ممکن تھا کہ اس پہ حکومت کنسیڈ کر جاتی کہ چلیں ٹھیک ہے ایک مسئلے کا حل ہے تو ہم اس کو بنا دیتے ہیں، مطلب انہوں نے تو پی ٹی آئی نے اس بات کا انتظار ہی نہیں کیا کہ حکومت کا جواب لے کہ ہاں اگر فرض کرے وہ نہ کرتے تو میرا خیال ہے ایک سالڈ پوزیشن میں آتی پی ٹی آئی کہ جی ہم یہ مطالبات لے کے گئے تھے، انہوں نے نہیں مانا لہٰذا ہم کال آف کر رہے ہیں۔ تو اس دوران جس طریقے سے کال آف کیا نا، اب دیکھیں ابرپٹ فیصلے ہوتے ہیں، ہم نہ دیکھیں ابھی کیا کہہ رہے ہیں، ساتھ یہ کرنے کے بعد جہاں پہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہ رہی تھی احتشام صاحب، کیا وہاں تو نہیں بیک ڈور رابطے تیزی ان میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے بالکل ہم نہ دیکھیں وہاں تو میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نہ وہاں کسی نے کنسیڈ نہیں کیا۔ ایک جو ملاقات ہوئی تھی، سر راہ ملاقات ہوئی پشاور میں، گنڈا پور، اور اپنے گور خان صاحب تھے، وہ اس کا تنازع دہشت گردی تھا، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، اس پہ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا بڑی اچھی ملاقات ہے، وہاں سے پھر ذرائع سے خبر مختصر کی طرف سے آئی کہ جی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت وقت سے آپ بات کریں۔ دیکھیں ہم نا اب آپشن کیا رہ جاتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، ابھی دیکھیں اب آپ گرینڈ لائنس کی طرف چلیں گے، فضل الرحمان صاحب بھی اس طرح تیار نہیں ہے، اچکزئی بھی تیار نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، پھر آپ دیکھ لیں کہ اب آپشن کیا رہ جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نا شاہد خاقان عباسی صاحب وہ جو اپنی جماعت بنا کر آئے، انہوں نے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کو جوائن کیا، پھر اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ بھی دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی حکومت سے آپ نے دیکھ لیں اس طرح کا اتحاد بننے کی باتیں ہو رہی ہیں، گرینڈ الائنس بننے کی بات ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ مشکل میں پی ٹی آئی ہے، یہ جماعتیں نہیں ہیں، تو آج جماعت کھڑی ہوئی ہے آپ شاہد خاقان عباسی کی، وہ اپنی سیٹ بھی جیت جائیں تو مجھے بڑی حیرت ہوگی۔ آپ نے دیکھا مری سے ہار گئے تھے، نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کو ہٹ کرا دیا تھا، مولانا صاحب اگر یہاں پہ لیتے ہیں، دیکھیں مولانا نہیں
یہ آپ کی بات میں آمنا وزن ہے، آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن مولانا صاحب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن ان کا تو یہی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، ادھر سے بائیک آؤٹ کا اعلان ہو جاتا. اب سوال یہ آمنا کہ اب آپ کے پاس کھونے کے لیے کیا رہ گئے؟ 2012 سے لے کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مستقل آپ دیکھ لیں، لانگ مارچ کیا، 126 دن کا دھرنا کیا، آپ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی، کچھ حاصل نہیں ہوا. اب آپ پھر ایک چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور درمیان میں ایک اور خبر آئی، جو برج کا کام کر رہے تھے جن پہ الزام تھا علی امین گنڈا پور کے، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، ان کا جناب مقتدہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ ہے، ان کو ہٹا دیا گیا. اب کہا جا رہا ہے ہارڈ لائنر لے کے آگے. ابھی دیکھیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو جناب ایک دفعہ پھر بات ہوئی کہ جی ان کو لے آئیں ادھر اپنا بنی گانا میں. وہ سب نے اس کو کہا کہ جی کوئی نہیں. شیخ وقاص نے کہا ہم نے تو کوئی ایسی تجویز نہیں دی. آپ دیکھ لیں حلیمہ بی بی کیا کہتی ہیں، اگلے دن مل کے آئی ہیں اور بانی پی ٹی آئی کو عمران خان کو کہتی ہیں مجھے عمران خان نے خود بتایا کہ علی امین یہ ایک لے کے آئے تھے میرے پاس یہ ایک پیشکش کہ جی ہاں اب اگر تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں تو ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کروا دیتے ہیں. اس پہ بنیا اپنا عمران خان صاحب نہیں مانے. تو میرا خیال ہے آخری بات آمنا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ ڈائلاگ راستہ بند کر کے آپ کو اچیو نہیں کریں گے، آپ کو انگیج کرنا پڑے گا، انگیج رکھنا پڑے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اگلے 5واں جو سیشن ہو اس میں پھر حصہ بنے پی ٹی آئی. پھر میرا خیال ہے وہی کچھ پروکو جو سب باتیں کر رہے ہیں کہ ان دا فرسٹ پلیس یہ سوشل میڈیا بریگیڈ، یہ جو آپ کے واریر رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو جبران الیاس اور شہباز گل سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ان کو آپ روک دیں تو پھر شاید راستہ نکل سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.